بہت شکریہ میم. آصف باجوہ صاحب، 27ویں آئینی ترمیم پہلے تو لگتا تھا کہ ہوگی نہیں. ہم نے خود اپنے پروگرام سے بہت دفعہ تنقید کی، ایم کیو ایم سب سے بڑی اس کی جو ہے وہ حامی نکلی، لیکن ساتھ ساتھ ایک تنقید یہ بھی ہو رہی تھی اور ہم ایک سال سے اس حوالے سے بات کر رہے تھے جیسے ہی 26ویں آئینی ترمیم آئی کہ پیپلز پارٹی کسی بھی صورت میں 27ویں آئینی ترمیم کی طرف نہیں جائے گی. بہت ساری شکیں ہیں اس کے اندر، صرف آرٹیکل 140A کی بات نہیں ہے. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں، کیونکہ اس وقت 14 نومبر کو کہا جا رہا ہے کہ یہ ترمیم پاس ہو جائے گی، پہلے سینٹ اور سینٹ کے بعد اسمبلی جو ہے وہاں پہ پاس کرے گی. کیا اطلاعات ہیں سر، کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور وقت دیا. گزارش یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم اور دیگر جماعتوں کے ساتھ کولیشن گورنمنٹ ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ کسی بھی ایک پارٹی کو ناراض کریں اور کسی کے تحفظات کو دور نہ کریں. ہم جو بھی ترمیم لائیں گے پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم اور دیگر جو ہماری اتحادی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ باہمی مشاورت سے اور ایک دوسرے کو ایگری کر کے ہم یہ ترمیم لانے جا رہے ہیں. اور کوئی غیر قانونی یا غیر آئینی بات نہیں ہے کہ 27ویں ترمیم نہیں آ سکتی، یا کوئی کانسٹیٹیوشن میں کوئی ایسی پروویژن نہیں ہے کہ 26ویں ترمیمیں ہو سکتی ہیں اس میں، لیکن 27 جو امینڈمنٹ ہے وہ پارلیمان نہیں کر سکتی. اب میں یہ سمجھتا ہوں، بینگ پولیٹیکل ورکر، بینگ ورکر آف پی ایم ایل ایم، بینگ اسٹوڈنٹ آف لا، کہ پاکستان کی پارلیمان کو یہ اختیار ہے، اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ انڈر دی کانسٹیٹیوشن اینی امینڈمنٹ جو کر سکتے ہیں وہ ہم کر سکتے ہیں، اور ہم اپنی اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کے باہمی مشاورت کے ساتھ یہ ترمیم لائیں گے. اور ہم یقینی طور پہ اپنے کسی بھی کولیشن ممبر کو، کسی بھی اتحادی جماعت کو یا کسی بھی ایک ممبر کو جو جس نے ہمیں ووٹ دیا، ہم اس کو ناراض نہیں کریں گے. اور یہ پاکستان کی پارلیمان کا کانسٹیٹیوشنل حق ہے، یہ رائٹ ہے کہ ہم آئین میں ترمیم کر سکیں. اس وقت ہمارے پاس 2/3 میجارٹی ہے اور ہم آئین کے مطابق یہ امینڈمنٹ کرنے جا رہے ہیں. اچھا سر، اس میں صوبوں کی خود مختاری پہ بات ہو رہی ہے. 18ویں ترمیم کے بعد صوبے جو تھے مکمل طور پہ خود مختار ہو چکے تھے، لیکن نچلی سطح پہ اختیارات کا بھی ایشو تھا. اس کے علاوہ اور 2-4 چیزیں ہیں جو کہ اس کے اندر بڑی امنٹمنٹ ہونی جا رہی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ کی حکومت تو فیڈرل میں بھی ہے، آپ فیڈرل سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک پنجاب میں آپ کی حکومت ہے اس وقت مسلم لیگ نون کی، آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی جس کا پورا منبع یہاں پہ سندھ میں طاقت کا منبع موجود ہے، یہ اس کو ایکسیپٹ کر لے گی؟ میں نے یہ کی کہ دیکھیں پاکستان کی تمام جو جماعتیں ہیں انہوں نے 26ویں ترمیم کے اوپر بہت کام کیا، اور بڑی غور خوض کے بعد 26ویں ترمیم کی گئی. اس کے بعد جو صوبوں کو خود مختار کیا گیا، جو ان کو پروونسز کو تمام رائٹس دیے گئے، اور اس وقت کے پریزیڈنٹ نے جو ان کے ساتھ اتحادی جماعتیں تھیں، پی ایم ایل این بھی تھی اور دیگر جماعتیں بھی تھیں، ہم سب نے اس 18ویں ترمیم کا ساتھ دیا. ہم نے کوئی ایسا غیر قانونی کام نہیں کیا. لیکن یہ دیکھیں کہ آئین میں یا کسی بھی قانون میں ہمیشہ سے ہی جدید تقاضوں کے مطابق امینڈمنٹ کی ضرورت رہتی ہے. ہم کسی بھی صورت صوبوں کے اختیارات کو واپس نہیں لیں. سر آپ تو قانون جانتے ہیں، میں آپ کی بات سمجھ رہی ہوں، لیکن آپ پولیٹیکل ورکر کے ساتھ ایک قانون دان بھی ہیں. آپ مجھے سمجھائیے کہ 27ویں آئینی ترمیم کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ ایسے کیا لوپ ہولز دیکھے ہیں کہ جس کی وجہ سے اچانک یہ عمل بہت تیز ہو چکا ہے اور کسی بھی صورت منوانے کے لیے تیار ہیں؟ ٹھیک ہے امینڈمنٹ ہو سکتی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں تو کوئی ایشو آیا ہوگا. میں عرض کرتا ہوں دیکھیے، صوبوں کے متعلق بھی پاکستان کے ایک سینئر سیاستدان لاہور کے میئر، انہوں نے بھی مختلف فورمز کے اوپر بات کی اور ہماری جو کولیشن پارٹیز ہیں ان کو اکسانے کی کوشش کی. اس کے علاوہ پنجاب میں ایک موومنٹ جو ہے جنوبی
صوبہ پنجاب کے بننے کی وہ بھی کئی دہائیوں سے یہ بات کی جا رہی ہے، اور اس میں پاکستان مسلم لیگ نون نے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے، دیگر جماعتوں نے اس کے اوپر قراردادیں بھی پاس کر رکھی ہیں۔ نمبر 2، نمبر 3، جب سے لوگوں نے، عوام نے اور پارلیمان نے اور سول بیوروکریسی نے یہ سمجھا، یہ دیکھا کہ ہیلتھ کے جو ایشوز ہیں یہ اگر صوبوں کے پاس ہیں تو اور قسم کے اختیارات ہیں، اور جب یہ سینٹرل گورنمنٹ کے پاس جائیں گے تو پھر اس کے اختیارات بالکل واضح کیے جا سکیں گے۔ ہیلتھ کا ایشو جو ہے یہ سینٹرل گورنمنٹ کا ایشو بھی ہے، لیکن اس کے بعد ہم کوئی بھی ایسا کام نہیں کریں گے کہ ہم کوئی ذاتی کسی پارٹی کو مفاد دینے کے لیے یا ایک صوبے کے لیے، ہم نے پاکستان کے عوام کے لیے کام کرنا ہے۔ اس پارلیمان نے قانون سازی جو بھی کرنی ہے پورے پاکستان کے لیے کی جانی ہے، کسی ایک صوبے کے لیے نہیں ہے، یا کسی ایک صوبے کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں ہے، یا کسی ایک صوبے کو فائدہ دینے کے لیے نہیں ہے، یا پاکستان کے عوام کے نقصان کے لیے نہیں ہے، یہ پاکستان کے عوام کی بہتری کے لیے ہوگا، اور ہم اس کو پارلیمان میں لے کر کے آئیں گے، اس کے اوپر مکمل بحث و مباحثہ ہوگا، اور جتنا قانون ہے جو اسمبلی رولز ہیں ان کے مطابق، پارلیمان کے رولز کے قواعد و ضوابط کے مطابق ہم اپوزیشن کو بھی موقع دیں گے کہ وہ بھی اپنی ان پٹ دیں اور اپنی جو وہ امینڈمنٹ دینا چاہیں یا کوئی بہتری کی بات کریں تو ہم اس کے اوپر بھی غور کریں گے، اور جو پارلیمانی کمیٹی ہوگی اس میں بھی ڈسکس کیا جائے گا، اور اوپن ہاؤس میں بھی اس کے اوپر ڈیبیٹ کی جائے گی۔ اس کے بعد جو لوگ فیصلہ کریں گے، جو پارلیمان کے جو منتخب ممبران ہیں جو فیصلہ کریں گے، اور اس کے علاوہ جو مین ریزن ہے، جو مین بات ہے، ہم اپنی کولیشن پارٹی سے مشاورت کے اس کے اوپر فیصلہ کریں گے، ہم کسی کو بھی ناراض کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ آصف باجوہ صاحب، کولیشن پارٹی کے علاوہ اپوزیشن بھی تھے، آپ نے تو کہہ دیا کہ اپوزیشن سے بات کریں گے، کہاں آپ کی اپوزیشن مان رہی ہے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں جناب صوبائی خود مختاری پہ ڈاکہ ہے، آپ کی تو اپوزیشن نہیں مان رہی ہے، وہ تو کسی صورت اس کو، نہ وہ 26ویں ترمیم پہ راضی تھی نہ وہ 27ویں ترمیم پہ وہ پارٹی راضی ہے، کیسے راضی کریں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ کسی کو راضی یا ناراض کرنے کی بات نہیں ہے، یہ نمبرز کی گیم ہے، اور اگر پاکستان مسلم لیگ نون اور اس کی اتحادی جماعتوں کے ساتھ اگر نمبرز پورے ہوں گے تو ہم جو اکثریت ہوگی، عددی اکثریت، عددی نمبرز ہمارے پاس ہوں گے تو ہم اس کے مطابق کام کریں گے، اور اپوزیشن کو راضی کرنا یا نہ کرنا یہ ایک کوئی آئینی اس کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اپوزیشن کو راضی کریں۔ ہاں، اگر وہ کوئی ایسی بات کریں، کوئی ایسی شک دے دیں جو عوام کے پبلک ایٹ لارج کو جس کے بینیفٹس ہوں، ہم اس کو اوپر کنسیڈر ضرور کریں گے اور اس کو شامل بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر آپ کہیں کہ ان کو ہم راضی کریں گے، راضی کرنے کی کوئی آئین میں اور قانون میں اس کی کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے اپوزیشن کو راضی کرنا ہے، عددی جو ہمارے جو میرٹس ہیں اس کو پورا کریں گے، اور اس کے بعد اگر ہمارے پاس تعداد پوری ہوگی تو پھر ہم اپنی کولیشن پارٹیز کو ضرور راضی کریں گے، اور ان کا انپٹ ہوگا اس کے خلاف کوئی بات نہیں کی جائے گی۔ بہت شکریہ آصف باجوہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا تعلق مسلم لیگ نون سے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں۔